السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعظم سواتین نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا باتیں ساری سامنے رکھی ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتے ہیں، جو کہ اب باتیں کانٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں، وہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور آصف علی زرداری صاحب، نہروں والا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، لک پاس میں بلوچستان کے حوالے سے اس کا نتائج کیا نکلنے ہیں، وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور نواز شریف اب کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں، لگ رہا ہے کہ بیوقوف بنایا، قوم کو بیوقوف بنانا ہے، وہ بنائے جائیں گے۔ اور وہ کہانیاں اس طرح کی نئی نئی کہانیاں جان کے چھوڑی جاتی ہیں تاکہ کنٹروورسیز جنریٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں اعظم سواتی کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں، اعظم سواتی نے خاموشی توڑ دی اور الزامات کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ ان کے آرمی چیف کے استاد اور قریبی ساتھی سے معاونت کی کوشش کی، وہ بات بتا رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر عارف الوی اور ایک اینکر کے ذریعے بات چیت کی کوشش کی، تمام کوششوں کے باوجود بات چیت کے دروازے نہیں کھلے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی۔ تو یہی بات تو میں پہلے دن سے کر رہا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی سارے معاملے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ عالم جی نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ علمی گنڈا پور شبلی فراز اور عمر یوں کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد ملتوی کیا۔ اچھا، یہاں بھی کنٹروورسی ساری جو ہے نا وہ ساری سامنے رکھنی ہے۔ بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں جو اندر کی باتیں ہیں۔ ادارے کے کسی بندے نے ملاقات نہیں کی، قیادت اب تک جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ باتیں بھی آ گئی ہیں۔ وہ برا سمجھیے گا، اس طرح کی کنٹروورسیز ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو رکھنا۔ پریشر بین الاقوامی کی دنیا کے آنے سے پہلے یہاں حالات نارملائز کرنے ہیں، یہاں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ کنفیوژنز رہیں، ڈاؤٹس رہیں، پرابلمز رہیں، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں بات آپ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہے اور بڑا سیریسلی سوچنے والی ہے۔ اور قوم کو ڈیوائڈ کرنے کی باتیں ہیں، بھئی میں تو بڑی واضح، اگر اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ ہوتا، موڈ ہوتا، چونکہ وجہ کمٹمنٹ کچھ ایسی ہوں گی، کچھ حالات ایسے ہوں گے جو نہیں سمجھ میں آ رہا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دینی اعتبار سے بھی دیکھی جائیں۔ پاکستان ایک ایسی جگہ پر، ابھی آپ کے سامنے ہے غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ اور کسی جگہ بھی جو پاکستان میں ایک ڈر اور خوف تھا پوری دنیا کے اندر، وہ بھی ایک طرح سے ڈائلیوٹ ہو گیا۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کرنا۔ اب اس طرح کا امپریشن ایک بلڈ ہو گیا۔ سوچئے گا اس پہ کیا ہم کر سکتے ہیں آگے۔ اور بڑی زبردست بات جو اگلی ہے، نواز شریف کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت کو سنبھالنے والے ہیں، خواب بھی دیکھتے رہیں نواز شریف ان حالات میں پارٹی کی قیادت کیسے سنبھالیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑے شیر کا تشویح دی جا رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کی بجائے لاہور پر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا، اور بڑی دانش مندی کے ساتھ وال سٹی اور وہ جو سیاسی اونرشپ لاہور کی لینے کی تعمیر و ترقی کا چارج خود سنبھالا ہے۔ اور لیکن صالح ظفر کہتے ہیں کہ نواز شریف آئندہ ہفتے لنڈن چلے جائیں گے، تبھی معائنہ کرائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لنڈن جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا جا کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے وہاں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ شاید وہ وہاں پر لندن جا کر بیٹھیں گے۔ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، دوران جو ہے نا سروس وفات پا جانے والے یا میڈیکل بنیادوں پر ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کی فیملیز کے لیے سرکاری ملازموں میں کوٹا یا ترجیح بنیاد پر رکھنے سے متعلق قانون کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز ذہنی مریض جو تھے 18 اکتوبر 2024 کو فیصلے کے ذریعے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کی تشریح جو ہے 17 مارچ 2025 کو جسٹس منصور علی شاہ نے قرار دیا ہے کہ مستقبل کے لیے، یعنی اس کا ماضی سے اطلاق نہیں کر سکیں گے۔ بالکل صحیح تشریح کیا انہوں نے۔ بہت سی سوال پیدا ہوں گے تو ان سوالوں کو بھی ڈائلیوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 18 اکتوبر سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو کوٹے ملیں گے، اور 18 اکتوبر کے بعد والا جو ہے نا وہ اس کا فائدہ نہیں لے سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہر یہ ایک حقیقت ہے اور ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے لیے کسی کے پیر بھی پکڑ سکتے ہیں، اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اب یہ میں تو نہیں مانتا، لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے، لیکن گھر کی سیاست اختلافات کا شکار ہے۔
شہباز شریف کے گھر سے کوئی سیاست میں نہیں آ رہا اور نہ ہی کرپشن کے چارجز میں آ رہا ہے. کئی لوگوں کو تو حمزہ کے علاوہ کسی کا نام معلوم ہی نہیں ہوگا. دوسری طرف نواز شریف کے تینوں بچے سیاست میں ہیں. حمزہ شریف جس عرصے کے لیے آئے 100 آئے اور پھر سیاست میں دوبارہ عملی طور پر نہیں آئے، کیونکہ جب وہ سیاست میں آئے تو پرویز الہی کی تلوار ان کے سر پر لٹک گئی. جنید صفدر کا بیان بڑا سامنے آیا ہے، اور اب یہ بڑی زبردست، جنہوں نے حمزہ ماموں کے حوالے سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ حمزہ ماموں خاندان میں میرے آئیڈیل ہیں، ان سے میری بڑی دوستی ہے، مجھے پیار سے موٹو کہہ کر پکارتے تھے. نانا ابو کی ہدایت پر سارا خاندان 7 بجے کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا تھا. اخبار میں خاندان کے خلافت کی خبریں پڑھ کر ہنستے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں، جنید کی پوری تیاری ہو رہی ہے اس وقت، اس کو پوری ٹریننگ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، تقریر کیسے کرنی ہے، بیوقوف کیسے بنانا ہے، اور اس نظام پہ قبضہ کیسے جاری رکھنا ہے. یعنی یہ خاندانی مافیاز جو ہے نا، وہ ابھی میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے ان چیزوں کو. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اور یہ خاندان جو ہے یہ جان نہیں چھوڑے گا اس قوم کی. اسٹیبلشمنٹ کا بھی چاہیتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ان سے بیسٹ آدمی کو ملتا نہیں ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھ لیں. اور جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ اپنی جگہ بات کرتی رہیں گی. ایک جو بات ہے نا، لکپاس ٹنل کے قریب جو سننے میں آ رہا ہے، کنٹینر کا اگر مکمل بند کر دیا گیا، خندقیں کھود دی گئی ہیں، کوئٹہ پولیس کی بھاری نفری، SSP محمد سربراہی میں وہاں پر موجود ہے، دھرنے کے شرکا دھرنے کے مقام پر موجود ہیں، اور ممکنہ طور پر کسی وقت بھی کوئٹہ روانگی ہو سکتی ہے. اگر مراد سید کی قیادت میں عمران خان رہائی کی تحریک شروع ہو چکی ہے. علی عمران خان کی قیادت میں کارکن اٹکالہ جیل جانے کے لیے تیاری میں مصروف ہے. اور اس دفعہ جو اب اسٹیبلشمنٹ کی دوگلی جو سیاست ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. شاہین صبائی صاحب سے عرصہ ہو گیا بات نہیں ہوئی میری، انہیں فون پہ رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ، وائس میسیجنگ کے لیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی سیاست ڈوب چکی ہے اور وہ معاہدہ کر چکے ہیں فوج سے کہ 6 ناریں چولستان کی فوجی زمینوں کو دے دیں گے. اور جن کے خلاف سندھ کے عوام کھڑے ہوئے تو بیماری کا بہانہ پر آ کر پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، جو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا ایسا نہیں ہے. یعنی یہ کہانی جو جوڑنے کی کوشش کی رہی ہے، جو حالات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ حالات سامنے لائے گئے ہیں تاکہ چیزیں ساری طرح سامنے آ سکیں. اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہفتے کے روز کہا کہ حکومت اپنی برآمدات پر 29% اضافی ٹیرف پر زیادہ فکر مند نہیں ہے، لیکن کہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد جلد واشنگٹن کا دورہ کرے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. پیسہ تو عوام کی جیب سے نکلے گا نا. شہباز رانا کے مطابق حکومت کا خیال ہے کہ وہ امریکی اشیاء پر کم ڈیوٹی دے کر اور مزید درآمد کرنے کا وعدہ کر کے امریکہ کو راضی کر سکتی ہے. یہ 4 شیٹ کو مد نظر نہیں رکھتا، جس میں منافع کی واپسی کو روکنا، اعلیٰ ڈیوٹی، املاک دانش کے حقوق کا احترام نہ کرنا اور انٹرنیٹ سینسرشپ شامل ہے. سمجھے بات؟ آپ یہ ذرا بات کو سمجھیے گا. اور آخر میں صرف اتنی سی بات بتا رہا چلوں کہ سندھ میں نیا تنازع شروع کر دیا کالا باغ ڈیم کی بات چھیڑ کر، اور تاکہ نہروں کی بات جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جائے. اور جو کالا باغ ڈیم کا جو ذکر چھیڑا گیا ہے، صوبائی وزیر کاظم علی پیرزادہ نے کہا کالا باغ ڈیم 100% بننا چاہیے. کون سا پاکستانی ہوگا جو کہے گا کالا باغ نہیں بنے گا؟ میں نے تو آپ کو یاد ہے کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اس وقت آرڈر لیے تھے اور ہم کوشش کرتے رہے کہ کالا باغ ڈیم بنے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. یہ حقائق ہے، جو سچ کی بات ہے. اگر واقعی آپ کالا باغ ڈیم آپ کی لائف لائن ہے، یہ حقیقت ہے. آج کالا باغ ڈیم بنائیں اینڈ دین سی دی ریزلٹ، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے نا. یہ سوچیں کہ آپ کیسے چیزوں کو لے کر چلیں گے آگے، کیسے حالات بہتر کریں گے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو جلدی چیزیں سمجھ آ جائیں، لیکن حالات ذرا بڑے مختلف نظر آتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.